جب نماز کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں نا، روح کی تسکین کا سامان کا ذکر ہوتا ہے. نماز کے لیے قرآن پاک جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کریں اور مجھ سے قریب ہو جائیں. یعنی نماز کے اندر سجدے میں انسان کی کیفیت اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن جوڑ دیتی ہے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اس کی روح کو پرسکون کرنے کے لیے اس کی روح کے اندر اٹھنے والے سوالات یا ایک کتھارسس جو ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں نا آج کے دور میں، نماز کا سجدہ وہ کتھارسس کر دیتا ہے. اللہ کے آگے دل کھول دیا. اچھا اسی طرح لیکن جو جس طرح سے جو بیزی ایک شیڈیول رہتا ہے سب کا، تو نماز صرف پڑھی جاتی ہے، کنیکٹ نہیں کی جاتی. کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے یہ بھی بڑی ویسے بہترین بات رکھی ہے کہ اب تو روٹین ورک بن گیا، نماز بھی جلدی جلدی ادا کر لی. اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اپنی نماز کو ضائع نہیں کرنا. کیونکہ قرآن میں سورہ ماؤن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نمازیوں کے لیے کہتے ہیں کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے بھی تباہی ہے، ان نمازیوں کے لیے جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں. اچھا نماز کا نا جو ایک فلسفہ ہے یا اس کا جو قرآن کانسیپٹ پیش کرتا ہے اس کو سمجھ لیں اگر تو یہ کنیکشن بنائے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، کہ تم میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اب یہ سمجھ لوں میں کہ نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز ادا نہیں کرنی، نماز ایک ورزش نہیں ہے، نماز بس ایک ڈیوٹی نہیں ہے کہ بس میں جان چھڑا لوں اور وہ ختم ہو جائے گی. مجھے اس لیے ادا کرنی ہے یا مجھے اس لیے وہ نماز کی اقامت کا جو ذکر آ رہا ہے قائم کرنا ہے کہ میں اللہ کی یاد میں مگن ہو جاؤں. اب اس کے لیے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کوئی پیرامیٹر نہیں دیا، لیکن کوشش کرنے کا کہا ہے. اچھا نماز ادا کرنے میں اور قائم کرنے میں کیا ڈفرینس ہے؟ بہت بڑا ڈفرینس ہے جو ہمیں اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے عمل میں ڈھالنے کے لیے سمجھنا بھی ضروری ہے. دیکھیں عربی زبان میں ایک بہت وسعت اور ایک ایک لفظ کے معنوں میں بہت گہرائی ہے. قرآن کریم میں جب بھی نماز کو ادا کرنے کے لیے حکم آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور جس کو ہم کہتے ہیں نا 700 ٹائمز قرآن میں یہ حکم آیا جو سب سے زیادہ ہے. تو اقامت، نماز کو قائم کرنا جسٹ اس کو 5 وقت ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا نماز کا ایک سسٹم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو قائم کرنے کا، لوگوں کو دنیا میں دکھانے کا، یہ نماز جو ہے پورا ایک سسٹم ہے. گویا نماز ادا کرو صرف 5 وقت نہیں، بلکہ تمہاری نماز تمہاری زندگی کے تمام روز و شب، تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں، تمہاری سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں، تمدن میں، رہن سہن میں، جو میری اور آپ کی زندگی کی روٹین ہے ان سب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری نظر آئے. یہ اقیم الصلاۃ یا نظام صلاۃ ہے. اچھا اس نظام صلاۃ کو پریکٹیکل بنانے کے لیے 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا گیا کہ میرا بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے. بلکہ میں یہاں پر آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی اور ہو سکتا ہے ہماری جو اس وقت آڈینس دیکھ رہی ہے وہ جانتی بھی ہوگی کہ نماز تو ایک تحفہ ہے. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ سے بنفس نفیس شرف ملاقات آپ کو عطا ہوتا ہے، تو پیارے حبیب ہماری جان آپ پر قربان فوراً امت کی فکر کرتے ہیں. میں تو آ گیا، اللہ کے حضور یہ سوال عرض کرتے ہیں میری امت اے اللہ آپ سے کیسے ملے گی اور کیسے ملاقات کرے گی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نماز کا تحفہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی امت کو یہ نماز کا تحفہ دیجئے، وہ نماز ادا کرے گی اور مجھ سے ملاقات کرے گی. سبحان اللہ. تو یہ فلسفہ اصل میں سمجھ لیا جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر یہ ٹریننگ لے لی جائے 5 وقت، زندگی میں یہ اپنے لیے لازم قرار دے دیا جائے، تو یہ روحانیت اور یہ سکون، زندگی میں ٹھہراؤ، اللہ سے کنیکشن، تعلق، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ نظام اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی مصروف زندگی میں سے اللہ کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں. بالکل. دیکھیے نا اللہ کی
हुजूर सजदा रेजी के लिए तो करोड़ों फरिश्ते मौजूद थे, बिल्कुल, ये हम मौजूद अपने हैं। लिए पढ़ते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं जी बिल्कुल। कि सिर्फ अल्लाह ये देखता है कि मैं इन्हें नवाज रहा हूँ, इनकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, जैसे हम चाहते हैं अल्लाह ताला वैसे कर भी देते हैं, करते ही हैं। लेकिन क्या हम अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से 5-10 मिनट निकालते हैं? हम नहीं निकाल पाते। सही कह, जो आज की जनरेशन है मुझे नहीं लगता कि वो निकाल पाती है। बिल्कुल आपने सही तवज्जो दिलाई है। अहमियत अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हम असातिज़ा की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है, हम बड़ों की जिम्मेदारी है। जितने माइंड सेटर इस वक्त टूल्स हैं या जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब की जिम्मेदारी है। अच्छा, एक चीज़ ये भी सुनने में आती है कि अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि नमाज पढ़ लो या किसी को तलकीन कर रहे हैं बार बार और अगला बंदा कह रहा है कि मैं किसी के कहने पे नहीं पढ़ूंगा, जब तक मेरे अंदर से एक आवाज़ नहीं आएगी मैं नहीं पढ़ूंगा, तो क्या कहना चाहेंगी आप? ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ऐसे लोगों को मैसेज देने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं और आप उनके लिए दुआ करें।